آج عورتوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے دوپٹوں کو مفلر بنایا. عورتوں کا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیفیت اور حالات یہ ہیں کہ فون پر لمبی گفتگو اجنبی مردوں سے ہو رہی ہے. حالات اور کیفیات یہ ہیں کہ اگر شوہر ڈیوٹی پر چلا تو خواتین بھی گھر سے باہر نکل گئی, شوہر کو پتہ بھی نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے جب تک لوٹ کر نہیں آ جاتی اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے, اس پر روئے زمین کی مخلوق لعنت کرتی ہے, اس پر آسمان کی مخلوق لعنت کرتی ہے. وہ لعنت کے اندر رہتی ہے جب تک لوٹ کر نہیں آتی, شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور بڑی معذرت کے ساتھ اب تو حالات یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ معاذ اللہ کسی سے ناجائز تعلقات آج فیشن بن چکے ہیں. باپ کو پتہ ہے, باپ روک نہیں رہا ہے. ماں کو پتہ ہے, ماں روک نہیں رہی ہے. اور بڑی بہنوں کا کردار تو اتنا مشکوک ہو گیا ہے کہ بڑی بہنیں گائیڈ کر رہی ہے, بلکہ حالات یہ ہے کہ چھوٹی بہن بڑی بہن کو, بڑی بہن چھوٹی بہن کو سپورٹ کر رہی, کبھی بھاوج ننن کو سپورٹ کرے, کبھی ننن بھاوج کو سپورٹ کرے. آپ سوچو تو صحیح کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے, یہ تو ڈوب کر مرنے کی بات ہے. ایک دور وہ گزرا ہے, دور, اس دور کو میں کیا کہوں, جس دور میں نبی کی شہزادی کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. آپ تصور کریں, خواتین ذرا سوچیں, ایک دن تقویٰ وہ ہے, ایک دن تقویٰ اس منزل پر ہے کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج کی بات کر رہا ہوں, مردوں کی نہیں. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. قصور ہمارا ہے, ہم نے بیٹیوں کو سیریل تو دکھایا, سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں پڑھائی. ہم نے گھر کی عورتوں کو فلمیں تو دکھائی, لیکن ہم نے سیدہ عائشہ کا کردار کبھی نہیں پڑھایا, ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کردار نہیں پڑھایا. حد ہے, حیرت ہے کن حالات سے گزر رہے ہیں. ایک دور وہ تھا, عورتوں میں تقویٰ کتنا تھا, عورتوں میں پرہیزگاری کتنی تھی. اللہ اکبر, مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کی تقوی اور پرہیزگاری. ایک بیٹی کے تقوی کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے, اور وہ لڑکی کو دیکھ کے کہتا ہے, لڑکی تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے, تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے, تیری آنکھوں میں اتنی خوبصورتی اور حسن ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان آنکھوں کے اندر میں گوتے لگاؤں. آج بھی کوئی ظالم کسی کے حسن کی تعریف کرتا ہے, اس لیے کہ سب ٹرین چل چکا ہے فلموں کا اور سیریلوں کا, اور ہر فلم اور ہر سیریل کا عنوان لڑکی ہے, عورت ہے. اچھا لوگ چلاتے ہیں دیکھو ہم لڑکیوں کے کتنے خیر خواہ ہیں, اور یہ مسلمان ظالم ہے لڑکیوں کا. میں کہتا ہوں یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے. تم عورت کو ننگی کر کے اس کے حمایتی بن رہے ہو, عورتوں کو بے نقاب اور بے حجاب کر کے تم ان کے مددگار بن رہے ہو. واللہ اسلام اور مسلمین جتنا عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں اتنا کسی میں ذوق اور شوق ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال نہیں ہے, لیکن عورتوں کے نام سے سورۃ النساء ضرور موجود ہے. ہمارے یہاں عورت مطلب مریم, ہمارے عورت مطلب آسیہ, ہمارے عورت مطلب اما عائشہ صدیقہ, ہمارے عورت مطلب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ, ہمارے عورت مطلب سیدہ آمنہ خاتون, ہمارے عورت مطلب سیدہ فاطمہ بنت اسد, ہمارے عورت مطلب رسول اللہ کی نواسی سیدہ زینب بنت علی, ہمارے عورت مطلب ام کلثوم بنت علی, ہمارے عورت مطلب حضرت نفیسہ مصری. ہمارے عورتیں کیسی تھی, ایک مرتبہ
حضرت بایزید بستامی سفر میں ہے، سفر میں حالت سفر میں پیاس لگی تو دیکھا ایک بڑھیا اپنے چہرے کو ڈھانک کر پانی نکال رہی ہے اور زمین پہ ڈال رہی ہے، پانی نکال رہی ہے زمین پہ ڈال۔ بایزید نے کہا اماں جان، اچھا اس وقت میں لہجے بھی کیا تھے نا، عمر سے بڑی ہوئی تو آپا جان کہا، بلکہ عمر سے بڑی ہوئی تو امی جان کہا، برابر ہوئی تو آپا جان کہا، چھوٹی ہوئی تو بیٹا کہہ دیا۔ آج تو بیٹا کہنے، بہن کہنے، ماں کہنے پر عورتیں بھی چڑھتی ہے، اور اگر کسی کو چچا اور بھیا کہہ دیا جائے تو ان کے ماتھے پر بھی شکن آنے لگتا ہے، مطلب دل میں کھوٹ ہے۔ ہم پہلے اسکول پڑھتے تھے پرائمری میں تو اپنی ٹیچرز کو آپا جان ہی کہتے تھے، اب بچے آپا جان نہیں کہتے، اب مس کہتے ہیں، ہے نا؟ پہلے دواخانوں میں جاتے تھے تو وہ جو لڑکیاں کام کرتی تھی ان کو سب سسٹر کہتے تھے، اب نرس کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح بدلی کیوں؟ یعنی دلوں کے اندر پاپ آ گیا، کیونکہ سسٹر کہے گا تو بد نظری کیسے کرے گا، آپا جان کہے گا تو بد نظری کیسے کرے گا۔ اور لیکن ان ٹیچرز کو بھی ہم نے دیکھا، بچے بڑے ہو جاتے تھے پھر بھی بیٹوں سے بڑھ کر کے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی برے ہو گئے، سبھی پاپی ہو گئے، ایسا نہیں، لیکن حالات بدلے۔ ایک خاتون ہے، پانی زمین پہ ڈال رہی ہے، ڈال رہی ہے، ڈال رہی ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے۔ بھائی کہتے امی جان پانی آپ ضائع کر رہی ہیں، میں مسافر پیاسا کھڑا ہوں، پانی تو پلائے نا۔ کہا دور کھڑے رہے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ پھر پانی ڈالا، پھر پانی ڈالا، پھر پانی ڈالا۔ حیران ہے، یہ اتنی نیک خاتون دکھتی ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے پردے میں، کہتی ہے دور کھڑا رہے۔ جب پانی ڈال چکی بلا کے کہا لے پی لے۔ پیا تو کہا امی ایک سوال کروں، برا نہ مانے تو؟ کہا کیا؟ اتنا پانی ضائع کیا، مجھے بھی پیاسا رکھا۔ کہا بیٹا تجھے پتا نہیں، میں چند دن سے اپنے میکے آئی ہوں، میرا سسرال فلاں شہر میں ہے، میں یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہی تھی کہ آگ لگی ہے تو اس آگ کو میں یہاں پانی سے بجھا رہی تھی۔ میکے میں بیٹھ کر سسرال کی آگ کو بجھا رہی۔ تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، مقام ولایت دیکھیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک لڑکی کو لڑکے نے کہہ دیا آنکھیں تیری خوبصورت، وہ اس پہ خوش نہیں ہوئی، وہ اس پہ خوش نہیں ہوئی، میری آنکھوں کو خوبصورت کا رخ روکا، ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں۔ ڈٹ گیا وہ لڑکا، کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھی کنیز آئی تشت لے کر، کہا ایک لڑکی یہاں آئی تھی، تو نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی؟ کہا کی، اس نے تجھے تحفہ دیا۔ وہ خوش ہوا کہ پہلی محبت کا تیر نشانے پہ جا لگا، لیکن جیسے ہی اس تشت سے کپڑا ہٹایا دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی، ایک چٹھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی نا تو آنکھیں کاٹ کے میں نے تجھے دے دیا، اگر ان آنکھوں کی وجہ سے لوگ مجھ پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں تو مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارا ہے مگر پاپی بن کر رہنا گوارا نہیں۔ یہ ہماری قوم کی بیٹیاں تھیں، یہ حالات تھی، صورتحال تھی۔ پردہ گیا، حیا گئی، تقویٰ گیا، پرہیزگاری گئی۔ پتہ ہے اس لڑکے میں احساس جاگا، اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد رات بھر روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا۔ پھر صبح ہوئی تو سوچا غلطی کی بندے کے ساتھ اور معافی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، دل دکھایا بندے کا، معافی مانگ رہے اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے بندے کی حق تلفی کی، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ مصلی سے صبح اٹھا، چلو اس لڑکی سے معافی تو مانگے، ڈھونڈ لیں گے کہاں ہے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ لوگ روتے ہوئے ایک جنازہ اٹھا رہے ہیں اور پورا محلہ رو رہا ہے۔ نوجوان نے کہا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے؟ کہا کوئی بزرگ نہیں، ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے، کل کسی نوجوان منچلے نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی اور اس نے آنکھیں کاٹ کر اس کو دے دی، آنکھیں کاٹ کر دی لیکن برداشت نہ کر سکی، رات بھر تڑپتی رہی، صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا، اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ تب اس نوجوان کو احساس ہوا میں نے بڑی غلطی کی، اس نے توبہ کی، اسی توبہ نے اس کو مقام ولایت تک پہنچا دیا۔ ہماری قوم کی بیٹی، ہمیں اسی طرف آنا ہوگا۔ آخری جملہ خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ میں خواجہ عثمان ہرونی کے ملفوظات پڑھ رہا ہوں۔ عثمان ہرونی فرماتے ہیں جب قوم اتنی پاپی ہو جائے گی نا، پاپی،
اتنی پاپی ہو جائے گی قوم. تو آپ نے فرمایا پھر لوگ انسان کے بچے پیدا نہیں کریں گے, پھر لوگ کتیا کے بچے پیدا کریں گے. دکھنے میں تو انسان ہوں گے لیکن ان کے کردار کتیا کے بچوں کی طرح ہوں گے. اتنی سخت بات خواجہ عثمان ہارونی فرمائی. میں اس کو صرف نقل کر رہا ہوں, لیکن سوچو, ایک طرف اپنا کردار دیکھو, دوسری طرف اس کی نحوستیں دیکھو. کاش ہم اولیاء اللہ کا عرس مناتے تو ان کے ملفوظات پر بھی توجہ کرتے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے, اور گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.